السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایش ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ اور پنجاب کی اس وقت سچویشن سب کے سامنے ہے، کیونکہ کہا گیا ہے 23 دسمبر کو اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی، عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا، لیکن اب وہاں آئینی اور قانونی بحران کہہ لیں پیدا ہو گیا۔ دونوں طرف سے بیانات دیے جا رہے ہیں اسمبلی توڑی جا سکتی ہے، اعتماد کا ووٹ پہلے لینا پڑے گا، فوج طلب کی جا سکتی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر علی طاہر صاحب، ماہر قانون ہیں۔ بہت شکریہ علی طاہر صاحب۔ کیا کہیں گے کہ اس وقت جو سچویشن ہے پنجاب کی، وہاں گورنر پنجاب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج وہ طلب کر سکتے ہیں، جبکہ دوسری طرف صوبائی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ فوج کو طلب کرنا وہ صوبائی حکومت کا کام ہے۔ تو آئین اور قانون سر اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی صاحب تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو۔ دیکھیے، میں بڑا کیٹیگوریکلی سمجھتا ہوں کہ گورنر صاحب کی اس وقت جو پوزیشن ہے وہ کمپلیٹلی انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ ان کی پوزیشن کو ونڈیکیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک کوئرسو مینر میں جو ہے وہ چیزوں کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بات بڑی سمپل ہے کہ یہ جو آپ ایڈ ان فورس آتی ہے آرم فورسز آرٹیکل 245 کے تحت، وہ آپ دیکھیے کہ وہ حکومت نے بلانا ہے۔ گورنر کا اس چیز سے کیا تعلق ہے؟ گورنر تو ایک سیریمونیل آفس ہے۔ گورنر کا بالکل کوئی پاور نہیں ہے کہ فوج کو آرڈر کرے کہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کو آپ اٹھا کر جو ہے وہ باہر پھینک دیں۔ اسی طرح اس کا جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے علی صاحب، اس کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ جی ایک تو جو پنجاب اسمبلی کے اپنے رولز ہیں، چونکہ کنٹروورسی چل رہی ہے تو ہم بھی اس کنٹروورسی کو دیکھ رہے تھے، اس کا رول 22 تو یہ کہتا ہے کہ ایسا جو ووٹ آف کانفیڈنس کا ریزولوشن ہے وہ موو ہونا ہے ود دا کنسنٹ آف دا چیف منسٹر۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ گورنر صبح چائے کا کپ پیے اور اس کا دل کرے کہ بھئی آج 10 بجے چیف منسٹر ووٹ لے لے، تو آج ہی 10 بجے چیف منسٹر نے بندے پورے نہ کیے تو اس کی حکومت کو ڈسکلوز کر دیا جائے گا۔ یہ کسی زمانے میں پاکستان میں اس طرح کے غیر آئینی اقدامات ہوتے تھے، اب نہیں ہو سکتے۔ اب بڑی ایک وائبرنٹ جوڈیشری بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ رول جو ہے یہ اسمبلی کا ہے، اور یہ اسمبلی نے فیصلہ کرنا ہے کہ چیف منسٹر وہ ہے یا نہیں ہے۔ اور ان اینی ایونٹ ایک کانفیڈنس آف وہ ایک موشن آف نو کانفیڈنس آلریڈی پینڈنگ ہے۔ اچھا، اس میں بیرسٹر صاحب عدم اعتماد کے لیے اگر گورنر صاحب کہتے بھی ہیں تو اس کی وجوہات بھی تو ہونی چاہیے نا، کیونکہ 187 ووٹ ظاہر ہے گورنمنٹ وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کے دعوے دار بھی ہیں اور اسی پہ وہ بنے بھی تھے، تو اب اس طرح کی کوئی موو کرنا کیا یہ بھی غیر آئینی ہے یا قانون ہو سکتی ہے؟ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کا سوال سمجھ نہیں سکا۔ 187 ووٹ موجود ہیں پرویز الہی صاحب کے پاس اور اسی سے وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے، تو اب ان کو یہ کہنا کہ جی پہلے آپ اسمبلی توڑنے کی طرف جانے سے پہلے 2 دن پہلے کہا جا رہا ہے کہ جی اعتماد کا ووٹ لیں، تو یہ آئینی موو ہے، قانونی موو ہے؟ دیکھیے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ گورنر جو ہے وہ چیف منسٹر سے ریکوائر کر سکتا ہے ووٹ آف کانفیڈنس، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کی ایک اسپرٹ موجود ہے۔ اور میرا کانسٹیٹیوشنل اوپینین یہ ہے کہ جب آرٹیکل 136 کے تحت ایک موشن آف نو کانفیڈنس موو ہو جاتا ہے تو گورنر کی جو آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 کی جو پاورز ہیں وہ تو آٹومیٹکلی وہ ٹیمپل ہو جاتی ہیں، کیونکہ پرائمیسی جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے جائے گا۔ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا طریقہ کار آئین کے اندر موجود ہے کہ 3 دن کے بعد اور 7 دن کے اندر یعنی وہ جو 4 دن بیچ میں بچتے ہیں اس کے اندر اس کے اوپر ووٹ ہونا ہے، تو ووٹ ہو جائے۔ ممبرز اپوزیشن نے پورے کرنے ہیں۔ اگر آپ گورنر کو یہ رول دینا شروع کر دیں گے تو یہ بھی پھر ممکن ہے علی سرور صاحب کہ کل کو اگر انسٹیٹیوشن کسی اور طرف ہو گئے تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ یہی کام جو ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ کر دیں اور پھر ہمیں چیخیں آئیں سننے کو کہ یہ غیر آئینی کام ہو گیا ہے۔ تو دونوں پارٹیز سے ہی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹیز کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے۔ 1 دن 2 دن 3 دن وزیر اعلیٰ کا ووٹ جو ہے وہ اسمبلی ڈیسائیڈ کر دے گی، اس میں کوئی سینس آف ارجنسی اور یہ سینس آف کوئرژن جو ہے یہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ گورنر صاحب کو کس وجہ سے ہو چکی ہے۔ اور ظاہر ہے پس پردہ تو ہم لوگوں کو سارا کچھ ہی پتا ہے کہ گورنر کو یہ جو ارجنسی کا ایک بھوت چڑھا ہے یہ کہاں سے چڑھا ہے، بٹ ظاہر ہے وہ باتیں ہم آگے بڑا ایکسپیکٹڈلی ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں بیرسٹر صاحب آئینی اور قانونی طور پہ وفاقی حکومت اور اس وقت جو گورنر پنجاب ہیں ان کو کون سی وہ چیزیں موجود ہیں ان کے پاس جس کو آپ سمجھتے ہیں آئین اور قانون میں ان کے یہ اختیارات ہیں، یہ اقدامات یہ دونوں کر سکتے ہیں، وفاقی حکومت بھی اور گورنر پنجاب بھی؟
کس چیز کے متعلق میں بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ کی آواز بہت ٹوٹ کے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے، پنجاب اسمبلی کے حوالے سے جو توڑنے کا کہا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے، پرویز الہی صاحب نے بھی ہاں کی ہے، ظاہر ہے اس پر گورنر صاحب کا کردار یا وفاقی حکومت اثر انداز ہو سکتی ہے آئینی اور قانونی؟ دیکھیے، گورنر صاحب اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کر سکتے جب تک وہ جو چیف منسٹر ہے اس صوبے کا وہ ان کو جو ہے وہ ایڈوائز نہ کر دے، یا پھر ادروائز اسمبلی جو ہے وہ ایک چیف منسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس جو ہے وہ پاس کر کے اور اس کے بعد ہنگ ہو جائے اور کوئی بھی ممبر میجورٹی نہ لے پا رہا ہو، تو صرف اس دو کیسز کے اندر گورنر کی آئین میں بڑا کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے علی سرور صاحب، کوئی بندہ اس کے بارے میں کسی کی دوسری کوئی رائے نہیں ہو سکتی کہ گورنر کے یہ اختیارات بہت محدود ہیں، آئدر پارلیمنٹ وہ پروونشل اسمبلی ہنگ ہو گئی ہے یعنی کسی کی بھی میجورٹی ہی نہیں آ رہی اس کے اندر، یا پھر ادروائز جو ہے وہ جو الیکٹڈ چیف منسٹر ہے وہ گورنر کو ایڈوائز کرے کہ آپ اس اسمبلی کو تحلیل کریں، صرف تبھی اسمبلی تحلیل ہوگی۔ اچھا، وزیر داخلہ نے بھی یہ کہا، رانا ثناء اللہ صاحب، حالانکہ ویسے تو وہ ظاہر ایک طرف تو وکیل بھی ہیں، وہ آپ ہی کے شعبے سے وابستہ ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب ہم چاہیں وفاقی حکومت، اور آج کا انہوں نے وقت بھی دیا تھا 4 بجے کا جو کہ گزر چکا، کہ اس کے بعد اگر انہوں نے نہیں لیا اعتماد کا ووٹ تو ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کو سیل بھی کر سکتے ہیں، تو کیا آئین میں یہ بھی موجود ہے کہ اتنے اختیارات ہیں وفاقی حکومت کے خلاف، وفاقی حکومت کے پاس کہ وہ سیل ہاؤس کو سیل کر دیں؟ میں آپ کی آواز نہیں سن پا رہا، انفارچونیٹلی مجھے بالکل آپ کی آواز اس وقت نہیں موصول ہو رہی۔ اچھا چلیں، بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے وقت دیا، پھر مزید رابطہ کریں گے، لیکن آپ نے بہت اچھی بات کی، اور یہ آئینی جو بحران ہے اس حوالے سے بات کی بیرسٹر صاحب نے، ولی سرار علی طاہر صاحب نے، وہ فرما رہے ہیں کہ جناب یہ آئین اور قانون کے تحت گورنر صاحب جو ہے یہ اقدامات نہیں کر سکتے، جو بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعتماد کا ووٹ تو ضرور کہہ سکتے ہیں لیکن 7 دن کے اندر فوری طور پر ایسا نہیں ہو سکتا، اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ گورنر کے پاس اسمبلیاں توڑنے کا اختیار بھی موجود نہیں ہے۔